جہاں نمازوں کا اہتمام ہے، جہاں حیا ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا پیغام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس تناظر کے اندر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگیاں عمل کی دنیا میں کہاں ہیں، یزیدی نظام کی موافقت کر رہے یا حسینی نظام کی موافقت کر رہے۔ خانوادہ حسین نے وہ کرب و بلا کے اندر بھی، ایسے مشکل وقت کے اندر بھی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل محمود میڈیا کو سبسکرائب کریں اور پاس والے بیل آئیکن کو دبا کر آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں۔ خون بہتے ہوئے ماحول کے اندر جو ہے وہ نماز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ آج ایک بنیادی چیز، میرے واقعہ بنی اسرائیل کے تناظر میں آپ سے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل پر جب حالات آئے اور صدیوں سے ان کے کو اللہ نے جو عروج عطا فرمایا تھا، وہ عروج جب زمان آشنا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کی نسلوں کو مخاطب کر کے کہتے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس مشکل وقت کے اندر تم اللہ کی مدد کو اہتمام نماز کے ذریعے حاصل کرو۔ امت کا ایک بڑا طبقہ نماز ہی نہیں پڑھتا، مستحبات پر امت جھگڑے کرتی ہے، مباحات پر جھگڑے کرتی ہے، سنتوں کے اوپر ایک دوسرے کے جو ہے غمیوں خوشیوں کے اندر جو ہے وہ شرکت سے دور ہو جاتی ہے، لیکن نماز فرض ہے، اس کے اوپر کسی کو دل نہیں دکھتا، اور جو پڑھتے ہیں وہ جماعت کا اہتمام نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی الا فی المسجد، مگر مسجد کے اندر، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی، وہ کامل نماز، وہ مکمل نماز۔ میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے اور آخری وقت میں فرما رہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز 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 کا اہتمام کرنا۔ میرے بھائیوں، اس نماز والے عمل نے، آذان والے عمل نے مسلمانوں کی کئی صدیوں کی حکومتوں کے زوال کے بعد وہ مملکتیں دوبارہ زندہ کر دی۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، 800 سالہ مسلمانوں کی حکومت جب مسلمانوں سے چھن جاتی ہے، تاتاری جو ہے وہ تخت و تاراج کر دیتے ہیں ان کے نظام کو۔ مورخین نے لکھا ہے وہ جمال الدین، ایک اللہ سے تعلق رکھنے والا شخص، بادشاہ وقت کے محل کے باہر جا کر فجر کی آذان کہتا ہے۔ یہ حقائق ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا ہتھیار وہ نماز ہے، وہ اللہ کا تعلق ہے، اور اللہ کا تعلق نماز سے بڑھ کر کسی عمل سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم بہت آسانی سے کہتے ہیں جناب ڈرتے ہیں، ہم نہیں ڈرتے، ہم جان دے دیں گے۔ اور جان بعد میں دینا، پہلے مسجدیں تو آباد کرو، جان بعد میں دینا، پہلے نمازیں تو پڑھو، ٹھیک ہے؟ بے نمازی کی جان بھی کس کام کی؟ پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جن اشخاص کے ساتھ امت مسلمہ نے بہت محبت کی ہے، ان میں پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بہت امت نے ان کے ساتھ محبت کی، لیکن زبانی محبت بھی کی ہے۔ یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے، عمل سے فارغ محبت۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی مجالس فیوض یزدانی کے نام سے، ان میں انہوں نے لکھا ہے جو مومن 3 آذانیں سنے اور نماز کے لیے نہ جائے، فرمایا وہ مر جائے
मुसलमानों के कब्रिस्तान में उन्हें तुम दफन मत करो। पीराने पीर लिखते हैं जो 3 आज़ान सुने और मस्जिद में जाकर नमाज ना अदा करे, फरमाया उसकी नमाज जनाजा मत पढ़ो। जो बुनियादी है आपकी, बुनियादों की फिक्र करो, बुनियादों पर तवज्जो दो, नमाजों का एहतमाम करो, मस्जिद की हाजिरी का एहतमाम करो। इंशाअल्लाह मुसलसल जो दर्स तफसीर हो रहा है वो आइंदा जुमा से जारी रहेगा। मैंने थोड़ा सा रोक कर